محنت پسند خدمت کے بعد اب آ جاتے ہیں اکبری کی حماقتوں پہ۔ یہ ایک ناول ہے بیسیکلی جسے مولوی نذیر احمد نے لکھا، ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں انہیں، اور جس کا نام ہے میرۃ العروس۔ ٹھیک ہے، دو بہنوں کی کہانی ہے، دو بہنیں اپوزٹ ہیں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے۔ تو ایک کا نام عسکری ہے، ایک کا نام اکبری ہے۔ عسکری جو ہے وہ چھوٹی ہے اور اکبری جو ہے وہ بڑی ہے۔ عسکری جو ہے چھوٹی ہے، ایک ہی گھر میں دونوں بہنوں کی شادی ہوتی ہے، لیکن عسکری جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے، اس نے اپنے گھر کو بچا لیا، لیکن اکبری جو ہے وہ کسی حال میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتی، تو ذلیل ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ کہانی مسلمان، اس زمانے کے مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید کے دوستوں نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کس طرح سے تربیت کرنی ہے مسلمان عورتوں کی، تو اس طرح کی کہانیاں لکھی تھیں۔ مولوی نذیر احمد نے اس طرح کے بہت سارے ناول لکھے ہیں تاکہ خواتین جو ہے انہیں پڑھیں اور سمجھیں اور وہ چیزیں نہ کریں جو وہ ان کے ناولوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو ناول ہے اس کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے اکبری کی حماقتیں۔ اور اب حماقتوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس مصنف کیا لکھتے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ اسے ذرا سمپل بنا دوں، کیونکہ کچھ خلاصوں کے لحاظ سے کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں ضروری ہیں، تو یہ وہ چیپٹرز میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں آپ کو۔ مولوی نذیر احمد کا انداز بیان بتا دوں تھوڑا سا۔ مولوی نذیر احمد جو ہے وہ بہت ہی کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، بہت ہی ان کی زبان جو ہے وہ شائستہ ہے، دلی کی زبان بولتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے کردار بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ اپنی بات کے اظہار کے لیے یہ محاورات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے الفاظ لکھتے ہیں تاکہ اگلے بندے تک تمام حقائق جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ اس لیے اردو ادب میں ناول نگاری میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کے ناول جو ہیں مسلمان عورتوں کی تربیت کے لیے لکھے گئے تھے، اور وہی تربیت جو ہے اسی تربیت کی وجہ سے مسلمان عورتیں جو ہیں وہ آگے انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ حصے میں شامل ہوئے۔ اس کا ایک ابتدائیہ دیا ہوگا چھوٹا، تو ہم اس کو بھی خلاصے میں شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہانی میں ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اسی ربط کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں۔ مولوی نذیر احمد کہتے ہیں کہ اکبری ایک خاص بیوقوف اور پور لڑکی تھی، اس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ ساس سسر نے لڑنے جھگڑنے کے بعد جو ہے روٹ کر اپنے خاندان سے الگ گھر میں رہنے لگی، اور اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اور انہی دنوں میں کٹنی کے ہتھے اس طرح سے چڑھی کہ ہر طرف شور تھا کہ کٹنی آئی ہوئی ہے، کٹنی آئی ہوئی ہے۔ تو عاقل نے بیوی سے کہا کہ بھائی دیکھو ایک اجنبی عورت آئی ہوئی ہے، تم اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور گھر میں کسی کو مت پھنسانا، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ لوٹ کے چلی جائے۔ اس نے کہا میں تو بڑی سمجھدار ہوں، میں بالکل ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن ہوا ایسے کہ ایک دن جو ہے ایک کٹن حجن کا بھیس بنا کر گلی میں آ گئی، اور مکان حجن نے بہت ساری عورتوں کو بھڑکایا، انہیں پھسلایا، طرح طرح کے تبرکات دیے اور بہت ساری ایسی چیزیں دی جو اس کے پاس تھیں، جس میں تسبیح، خاک شفا، مدینہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، کیک البحر، مونگے کے دانے، ناد علی، پنصورہ اور بہت ساری دعائیں۔ خیر گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہوئی۔ مزداد دار نے بھی، جس کا لقب مزاج دار تھا، اکبری نے بھی حجن کو اپنے گھر بلایا۔ تو وہ جب آئی تو اس نے پھانپ لیا کہ بھئی یہ عورت تو بہت ہی بیوقوف ہے، لہٰذا اس نے اس پہ ڈورے ڈالے۔ کیوں بھئی تمہارے کتنے بال بچے ہیں؟ اس نے پہلا سوال ہی اس سے کیا کہ بھئی تمہارے کتنے بال بچے ہیں؟ مزاج دار نے، اکبری نے بڑی لمبی سانس پھر اس نے کہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اس نے کہا شادی کو بھی کتنے دن ہوئے؟ کسی کا 1 سال ہوا ہے۔ تو اب کٹنی کو سمجھ آ گئی کہ بہت بیوقوف عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تم بھائی ایسا کرو، نا امید نہیں ہو، میں تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے تم سنبھال بھی نہیں سکو گی، لیکن خیر گھبرانا نہیں۔ میاں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میاں ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتے ہیں۔ خیر پہلی ملاقات میں حجن نے سمجھ لیا کہ کیسی خاتون ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی میں تو موم گھروں کے چھتوں میں میری بھانجی رہتی ہے، میں وہاں رہتی ہوں، تو دوا مالجے کے لیے آتی رہتی ہوں کبھی۔ خیر اگلے دن حجن پھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہزار بند کیسا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہزار بند تھا کیونکہ وہ چیزیں بیچتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بکاؤ ہے، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا بھئی ایک بیگم محلے میں رہتی ہیں، غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ کے گزارا کرتی ہیں اور ان کی چیزیں میں بیچتی ہوں۔ اتنا سستا ہزار بند دیکھ کے اس نے فوراً پیسے نکال دیے، حجن کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے، اور 4 آنے کا اس نے ہزار بند اس سے لے لیا۔ پہلے کہتے ہیں جب بھی کچھ بیچنا ہو تو پہلے مجھے دکھانا۔ حجن نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم باقی سب بعد میں، پہلے تم۔ چلتے چلتے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑا تھا، کاغذ کی کئی چھوٹی چھوٹی تہوں میں لونگیں تھیں، ان میں سے اس نے 2 لونگیں نکالی، اس نے مزاج دار کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا بھئی دنیا میں اب ایسا کرنا، ایک تکیے میں رکھ دینا اور ایک جو ہے وہ چادر کے نیچے رکھ دینا، اپنی چوٹی میں باندھ لینا، اس طرح سے یہ ہوگا
کہ تمہیں گنڈا بھی بنوا کے دے دوں گی، اس سے تم دیکھنا آج کیا تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ لا دوں گی، جب میں حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ ان کو دے رکھا دولت کی کچھ انتہانے تھی، تو انہوں نے بہت سارے نوکر چکر لے گیا اور 500 لوگوں کا حج کرایا، جس میں میں بھی تھی۔ تو پھر جب ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم ایک پیادہ جو ہے ان کے ساتھ لوگ تھے، سامان تھا، سب تھا۔ تو خیر وہ ایسی کہ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا، خواب میں بشارت ہوگی، حج کو جا۔ اور اس وجہ سے وہ حج کو گئی، مجھے بھی لے کے گئی۔ پھر ہم کوہ ابشا پہ ہمارا جہاز جا کے رکا، وہاں پہ ہم اترے تو وہاں پہ آدم نہ آدم کی ذات، ایک نورانی شکل کا بندہ تھا، اس نے ہمیں جو بتایا، شاہ صاحب ایک غار میں بیٹھے تھے، ان کی شکل اتنی نورانی تھی، انہوں نے فرشتہ جیسی دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی، کہا کہ جاؤ تم جو چاہو گی وہی کچھ ہوگا، تم سے پہلے تمہارا شوہر وہاں آیا ہوا ہوگا۔ تو جب حج کر کے لوٹے، نواب صاحب پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے، بیگم کے لیے، بیگم کے جو ہے وہ آگے پیچھے بچے ہو گئے، بیگم کے ساتھ میں کافی وقت رہی، بیگم مجھے جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اجازت مانگی، میں نے کہا دوسروں کو بھی بھلا ہو، تو مجھے لونگیں بھی میرے ہاتھ میں تھی، 10 لونگیں تھی، تو میں چل پڑی وہاں سے اجازت لے کے۔ اب 2 لونگیں میں تمہیں دے رہی ہوں، اور 2 لونگیں، اور اتنی لمبی کہانی سنا کے حجن صاحبہ تو ادھر ادھر ہو گئیں۔ بی بی نے گھر کی صفائی کی، چوٹی میں وہ باندھی 1 لونگ، تکیے میں 1 لونگ ڈالی، اور جب آیا گھر تو اس کو وہ ہزار بند بھی دکھایا۔ اب جناب آخر کہنے لگا تم نے کتنے کا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو 4 آنے کا لیا۔ واہ جی واہ، اب لالچ دونوں میں آ گئی، بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں سستا ہے، لیکن تم پھر بھی سوچ سمجھ کے کرنا۔ خیر پھر اس نے سرما دانی، ناد علی، انگوٹھی بھی مزاج دار نے اس کو دکھائی کہ یہ ایک چیز ہے، یہ بھی مجھے دے کے گئی ہے اتنے سستے داموں۔ تو تمام بڑی لالچی بری چیز ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، سب کو ہی اپنے پنجرے میں پھنسا لیتی ہے، اور دانہ جو ڈال دے ایک دفعہ تو دانے میں پھنس گیا تو بندہ گیا۔ عاقل بھی پھنس ہی گیا تھا، تو عاقل نے کہا کہ دیکھو پھر بھی تھوڑا سا سوچ لینا، سوچ سمجھ کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو دھوکہ دے جائے، لیکن یہ ہے کہ فائدہ ہے اس میں جو تم نے لیا، تم تو کافی بہتر ہو۔ خدا خدا کر کے وہ حجن بولی، ہاں ایک دم سے مزاج ڈالنے کا، بھائی اتنی وہ کوئی نہیں ہے، کٹنی نہیں ہے، وہ تو حجن ہے۔ پر بات بھی آگے ہو گئی، اور لونگوں کا اثر بھی جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور اکبری نے سمجھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ سب صحیح ہے۔ خیر ہے، تو ایک دن جو ہے وہ حجن آئی تو اس نے پوچھا اکبری نے کہ بھائی آج تم کچھ سامان نہیں لائی اپنے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں تو چاٹ لگ گئی ہے، تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو تمہیں لاؤں۔ خیر میرے یہ لو 200 روپے زبردستی، نہیں 1000 کی جوڑی ہے، اور یہ دیکھو پنہ ملنے، یہ والی جوڑی جو ہے مجھے 1000 روپیہ اس نے میرے ساتھ باندھ دیا ہے، 200 روپیہ زبردستی پلے میں باندھ دیا ہے، تو میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، ایسا نہ ہو کہ مال نہ ملے۔ بازار نے کہا 50 روپے تو نقد میرے پاس نہیں ہے، کیا وہ بیٹی؟ اس نے کہا تم پہنچیاں بیچ کے لے لو۔ نہیں تو آج یہ موتی بیگ ہی جائیں گے۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے وہ زیور کا ڈبہ لے کے آئی، اس نے کہا وہ اس میں تو سب چیزیں میلی پڑی ہیں، تو تم سے دھلواتی کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی نہ ہی میرے شوہر کے پاس وقت ہے، نہ ہی کچھ اور۔ اس نے کہا ایسا کون سا بڑا کام ہے، میں دھلوا دیتی ہوں، تم اپنی نوکرانی کو میرے ساتھ بھیجو، دھل جائے گا وہ لے آنا وہاں سے۔ اور یہ کہہ کے اس نے زلفن کو ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے، بٹوے سے 2 اس نے جو ہے وہ میں ڈورے ڈلوا دوں گی۔ خیر یہ زلفن کو آواز دی، حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا اور زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے کہا بھی جا ذرا وہاں سے ناک کی کیل چھوڑ کے آئی ہوں میں، وہ لے کے آؤ۔ جو زلفن بھاگ کے گئی، اس نے کہا کہ ناک کی کیل دیتا، اس نے کہا کون سی ناک کی کیل؟ دیکھو دیکھو وہ تو حجن جو ہے کٹنی نکلی، وہ تو میرا زیور نہ لے جائے۔ خیر زلفن بھاگی، لیکن حجن نے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ پھر بچوں کیا ہوا کہ اس نے بڑا سر پیٹا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ جو ہے وہ لے کے بھاگ چکی تھی۔ خیر مومو گھروں کے چھتوں تک جو ہے چھتے تک سب لوگ دوڑے، سب نے دیکھا کہ وہ کہیں سے بہتی بائی آئی تھی، لیکن کہاں چلی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ پھر ذاتدار نے کہا چل دور رہو، باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، ہزار بند دیکھ کر تو تم نے کہا تھا، جب اس کے شوہر نے اس کو تانا مارا نے کہا تم نے کہا تھا مجھے ایک اور بھی لے لو، بیگم کی چیزیں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اب میں تم مجھے تانا نہ دو۔ خیر میاں بیوی میں خوب لڑائی ہوئی، تمام محلے والوں نے دیکھا، اور سب نے دیکھا کہ اس کٹنی نے پتہ نہیں کس کس کو لوٹا تھا۔ اس نے احمد بخش خان کی بیٹی کو زیور لیا ہے، ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی، دگنا کرا دوں گی، اس طرح سے
اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے زیور لیے تھے اور بھاگ گئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ ساس کے پاس رہی تو ساس ہر وقت کچھ نہ کچھ دھوپ لگوا لیتی تھی، لیکن جب برسات ہوئی تو تبھی الگ ہو گئی، الگ گھر میں رہی۔ جس کوٹری میں سامان رکھا تھا پڑا ہی رہا، بارش کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا اور چوہوں نے کاٹ کاٹ کے بغیرے ڈال دیے، دیمک لگ گئی اور کچھ بھی ثابت نہ بچا۔ اکبری کا جتنا حال مصنف میں بتاتے ہیں تو ہم نے سنا، سب کو معلوم ہوگا اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا اور وہ ساری زندگی مصیبت میں رہی، اس نے کچھ بھی ہنر نہیں سیکھا۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہوا، الگ گھر برتن سب کچھ کر لیا، چونکہ خاندان کا سلیقہ نہیں تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو سبھی ایک ہی برس میں سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے تعلق ہی نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح احمق اس کا شوہر عاقل اتنا احمق نہ ہوتا اور بد مزاج نہ ہوتا تو شاید وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق بھی ہو جاتا، لیکن محمد عاقل ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا، اس نے اکبری کو جو ہے حالات جو ہے ہمیں آخر میں لکھتے ہیں اکبری کے جو بھی حالات ہمیں معلوم تھے ہم نے لکھے، تاکہ جو ہے پڑھنے کے بعد کوئی بھی طبیعت ٹوٹتی ہے اس سے زیادہ حالات لکھ کے کہتے ہیں جی نہیں چاہتا کہ جو لکھ دیا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح سے یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، لیکن بچوں یہ چیپٹر جو ہے بیسیکلی ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس کے اندر جو ہے اکبری کی کہانی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ ہوا، کس طرح سے حجن ملی، کٹنی جو ہے وہ حجن بن کے ملی، کس طرح سے اس کے لیے حالات خراب ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کہانی میں مصنف کا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، تہذیب و تربیت، خواتین کے لیے انہوں نے لکھا ہمیشہ۔ اور برِ صغیر میں اس وقت حالات ایسے تھے کہ خواتین جو ہے وہ مذہب کے دائرے میں سمٹی ہوئی تھی، تو ان کو کچھ چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، روایات کا کچھ نہیں پتہ تھا، ہندو مسلم ایک کیونکہ دین الہی کی وجہ سے پھنس چکے تھے تو کچھ بھی نہیں ان کو پتہ تھا۔ تو اس طرح کے ناولز نے، اس طرح کی تحریروں نے مسلمان عورتوں کو بتایا کہ بھئی اصل میں تم ہو کون۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ ایک سمپل سا خلاصہ میں نے بیان کر دیا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔